منبر نور پر جلوہ فرما علماء اہل سنت صدر اجلاس پیکر اخلاص و محبت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا جنید اشرف قادری صاحب قبلہ، حضرت حافظ قاری مولانا فیض الحق صاحب قبلہ، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی رشتے کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائق مبارکباد ہے آپ تمام حضرات، گرمی کے موسم میں بھی سرکار کی محبت کی ٹھنڈک لے کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے سے لے کر پیچھے تک تمام ہی مصطفیٰ جان رحمت کے غلام آقا کی انجمن میں آ کر علماء کرام کے نورانی بیانات سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے جو آپ نے سنا اور اب جو آپ مجھ سے سماعت کریں گے، پروردگار سب سے پہلے قارئین کو، اس کے بعد سامعین و سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس کو جتنی اپنے آقا سے محبت ہے، اتنی محبت مخلوق کا درود پاک کا تحفہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ درود و سلام کی صدا نکلے اس قرینے سے کہ آقا خود تشریف لے آئیں مدینے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں ہمارا عقیدہ ہے، بزم رسول ہم سجاتے ہیں، سرکار غلاموں کی دعوت پر تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری نظر ایسی نہیں، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے مشاہدہ کرا دوں اس بات کا، غوث اعظم پیروں کے پیر روشن ضمیر تقریر کر رہے ہیں۔ ہم اگر تقریر کریں تو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آواز پہنچائیں، لیکن عبد القادر جیلانی اگر خطاب کریں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا، جتنی آواز قریب والا سنتا اتنا ہی دور والا سن لیا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منبر پر کھڑے تقریر کر رہے ہیں غوث اعظم، سبحان اللہ۔ ایک اللہ کے ولی ہے سید صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بیٹھے ہیں، سنانے والا ولیوں کا سردار، سبحان اللہ، سننے والے بھی اولیاء اللہ کی جماعت، سبحان اللہ۔ تقریر کرتے ہیں غوث اعظم، یہ سنتے سنتے سو گئے۔
ایسا ہوتا ہے تقریر میں کچھ لوگ سنتے ہیں کچھ سو جاتے ہیں. یہ سو گئے, نیند آ گئی. غوث اعظم تقریر کرتے ہیں, یہ سوتے ہیں, آگے بیٹھے ہیں ممبر پر. غوث اعظم نظر پڑی میرے غوث کی, لوگ سمجھتے ہیں جلال ہے غوث اعظم میں جلال ہے, ایسا نہ ہو کہ کیا ہو جائے. لیکن دیکھیں مسلمانوں, غوث اعظم نے ممبر کو چھوڑا, زمین پر تشریف لائے اور جہاں یہ لیٹے تھے سو رہے تھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. لوگ حیرت میں ڈوب گئے. ڈانٹنا چاہیے تھا, اٹھانا چاہیے تھا. غوث اعظم کے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی اٹھے تو قدموں کو بوسہ دے کر بولے حضور میں سو گیا تھا, لیکن آپ کی انجمن میں, آپ کی محفل میں آ گیا, سو گیا, لیکن میری تو قسمت بدل گئی, میرے تو بارے نیارے ہو گئے. سرکار جب میں سویا سر کی آنکھ بند ہو گئی, دل کی آنکھ کھل گئی, مقدر بیدار ہو گیا, خواب میں سرکار کا دیدار ہو گیا. آقا میں سو رہا تھا لیکن مصطفیٰ آئے تھے, نبی آئے تھے, میں دیدار کر رہا تھا. لیکن آقا آپ نے منبر کیوں چھوڑا, آپ نے خطبہ کیوں چھوڑا, آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ غوث اعظم مسکرا کر بولے سرکار آئے تھے سبحان اللہ, لیکن تم نبی کو خواب میں دیکھ رہے تھے, میں جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا, میں جاگتے دیکھ رہا تھا. سرکار کی سواری آئی تھی تو آقا کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہو گیا تھا. پتہ چلا آقا کرم فرمائے تو چلے آتے ہیں. سبحان اللہ. کیا ہے آمنہ کے لال کو, وہ ساری کائنات کو تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو بڑے مبارکباد کے لائق ہیں آپ لوگ. کسی انجمن میں جائیں تو کسی کو کوئی لیڈر دیکھتا, کسی کو کوئی نیتا دیکھتا, کسی کو کوئی دنیا دار دیکھتا ہے, لیکن نبی کی محفل میں آتے ہیں تو احمد مختار دیکھتا ہے, دیکھتا ہے, رب کا دلدار دیکھتا ہے, ہم غلاموں کا آقا دیکھتا ہے, پیارا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نظر کرم فرما دیتے ہیں تو بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. ہے ایک آیت کریمہ کی جو میں نے تلاوت کی, اس کا ترجمہ بھی یہی ہے. اقلا فرماتا میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو. کون دے رسول؟ جو تمہیں دے وہ لے لو, اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. پتہ چلا سرکار دیتے ہیں, قرآن فرماتا سرکار دیتے ہیں. یہ اپنا اپنا مانگنے کا طریقہ ہے. گھر میں رہا ابو جہل, کچھ لے نہ سکا. سلمان فارس سے آیا سرکار کا غلام بنا تو جنت کا حقدار بن گیا. ابو لہب گھر میں رہا, کچھ نہ ملا. بلال حبش سے آیا تو دم کے قریشیوں کا سردار بن گیا. اور دیکھنے والوں نے کہا بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے, اور چشمے بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. ملا, مانگنے والوں کو ملا. کیا ملتا؟ شریعت مصطفیٰ سے ملتی, طریقت مصطفیٰ سے ملتی, ہدایت مصطفیٰ سے ملتی, جان مصطفیٰ سے ملتی, قرآن مصطفیٰ سے ملا, یہاں تک کہ ہمیں رحمان بھی مصطفیٰ سے ملا. انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ شاعر نے کہا انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہو یا مصطفیٰ دوسرا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہو یا مصطفیٰ دوسرا کون ہے؟ اور مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو, ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو, ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ اور آپ آئے تو حق کا پتہ چل گیا, آپ آئے تو حق کا پتہ چل گیا, ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ لوگ تو بتوں کو پوچھتے تھے, بت پرستی کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں سرکار کی مجمع تھا, سرکار کی محفل لگی تھی, ایک آیا مانگنے والا فقیر آیا, گدھا آیا اور آ کر سرکار سے عرض کرتا, بولتا سرکار میں بہت غریب ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بچیاں ہیں, میں ان کی شادیاں کرنا چاہتا, میرے پاس پیسہ نہیں ہے,
آقا آپ کے پاس آیا ہوں، مانگنے سے سوا ملتا ہے، سرکار عطا فرما دیجیے۔ سرکار عطا فرما دیجیے، دے دیجیے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا، جو کچھ شعر کی تشریح کر رہا ہوں سمجھیں آپ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے، اے سائل چل جا میرے عثمان کے گھر چلا جا۔ حضرت عثمان کی طرف اشارہ کہ جا میرے عثمان کے گھر چلا جائے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی جانب چلا، اور جیسے ہی ابھی دروازے کے قریب پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے خادم کو ڈانٹتے اور بولتے، تم نے چراغ کے اندر بتی کو تھوڑا زیادہ موٹا کر دیا ہے، تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ فقیر نے خیال کیا کہ جو اپنے غلام کو تیل زیادہ خرچ ہونے پر ڈانٹتا ہو، مجھے کیا دے گا، کنجوس ہے، واپس مڑ کر کے آ گیا، نہیں مانگا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا، ملا نہیں؟ بولے سرکار گیا تو تھا، لیکن وہ تو بہت کنجوس آدمی، بتی موٹی چراغ میں ہو جائے تو غلام کو ڈانٹے گی، مجھے کیا دیں گے؟ کہا نہیں، وہیں سے ملے گا، پھر جا۔ ابھی دوبارہ پھر گیا اور دروازے پر پہنچا تھا تو آپ پھر اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تم نے دال کے اندر نمک زیادہ ڈال دیا ہے، زیادہ نمک ڈالا ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، ڈانٹ رہے تھے۔ یہ بولا کہ یار جو نمک کی کنکر کا حساب لے رہا ہو مجھے کیا دے گا؟ پھر واپس مڑ کر کے آ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں، کیا ہوا، ملا کچھ؟ عرض کرتا ہے، سرکار نہیں ملا، میں گیا دروازے تک، غلام کو ڈانٹ رہے تھے، نمک کی کنکر پر ہمت نہ ہوئی۔ آقا فرماتے ہیں، وہیں کا وہیں سے ملے گا۔ پھر گیا، ہمت کر کے سرکار عثمان غنی کی بارگاہ میں جا کر بولا، حضور آیا ہوں، کچھ اللہ کے نام پر دے دو۔ غور کر، اللہ کے نام پر دے دو۔ آپ نے اٹھایا، فقیر کی جھولی میں ڈال دیا، اس نے لیا تو زیادہ نہیں تھا، فوراً سرکار کے پاس پہنچا۔ آقا نے فرمایا، مل گیا؟ عرض کرتا ہے، سرکار ملا تو، لیکن ضرورت کے مطابق نہیں ملا، کم دیا ہے۔ کہا کیسے مانگا تھا؟ کہا اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ انہوں نے دے دیا۔ مسکرا کر سرکار بولے، میرے غلام سے تجھ کو مانگنا نہیں آیا، مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، جا کر بولتا میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بتا دیا ہوتا کہ نبی نے بھیجا ہے، تمہارا جا۔ فوراً گیا سائل اور جا کر عثمان غنی کے دربار میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا، ابھی تو دیا ہے، پھر آ گیا۔ یہ بولا خود نہیں آیا ہوں۔ بولے کس نے بھیجا ہے؟ کہا نبی نے بھیجا ہے، مصطفیٰ نے بھیجا ہے، آمنہ کے لال نے بھیجا ہے۔ اتنا سنا، عثمان غنی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، فقیر کے بازو کو پکڑا، بیت المال لے کر گئے، جہاں خزانہ رکھا تھا، فرمایا چابی یہ ہے، خزانہ یہ ہے، جتنا چاہے لے جا، تجھے اختیار ہے، سب میرا ہے، کچھ نہ میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، علم اور عمل میں برکت دے۔ آمین آمین۔ سنیے آپ، کہا میرا کچھ نہیں، سب سرکار کا۔ اتنا سنا تو فقیر بولا، صاحب مذاق نہ کیجیے۔ کہا یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ تو یہ دامن پکڑ کر بولا، عثمان پھر فلسفہ سمجھا دیجئے، ایک بات بتا دیجئے، اللہ کے نام پر مانگا تو تھوڑا دیا، رسول اللہ کا نام لیا تو سب کچھ دے دیا۔ وجہ کیا؟ عثمان غنی نے ارشاد فرمایا، فقیر ہم تو رب کو پہچانتے ہی نہیں تھے، ہمیں تو خدا کی معرفت حاصل تھی ہی نہیں، ہم تو بتوں کو پوجنے والے تھے، کوئی حبر کو پوجتا، کوئی لات کو مانتا، کوئی منار کو مانتا۔ جس نبی نے ہمیں آ کر کے خدا کا پتہ بتایا ہے، اسی کے قدموں پر ہم نے سب کچھ لٹایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نبی نے تو خدا تک بھی لایا ہے، اس نے تو رب کا پتہ بتایا ہے۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہو یا مصطفیٰ؟ دوسرا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ آپ آئے تو رب کا پتہ چل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ اور عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، سبحان اللہ، معراج کی رات میں، سبحان اللہ، رب سے ملاقات میں۔ اور معلوم ہے کہ معراج کی جو رات تھی، کون سی رات تھی؟ 27ویں شب تھی، چاند نہیں نکلتا اس رات میں،
اندھیری رات معراج کی رات جب اللہ نے جبریل سے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو اور لے کر جاؤ، میکائیل تم بھی 70,000 فرشتوں کو لے کر آؤ، میرے محبوب کو جناب بلا کر کے تو لاؤ، میں مہمان بنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مقدر والے ہیں نا آپ لوگ، دیکھیں آپ ہم اس رسول کے مہمان بنے ہیں جو رب کا مہمان بنا ہے، انہیں کے دربار میں ہے نا، انہیں کی یاد میں ہے نا۔ ہاں تو کیا ہوا، جاؤ، اتنا سنا تو جبریل امین کے ذہن میں ایک بات آئی، مکے کی زمین پر جانا ہے، اس حصے میں جانا ہے جہاں اندھیرا ہے، رات نکالی ہے، ایسا کرتے ہیں جنت کی شمع کو لے لیتے ہیں، جنت کی روشنی کو لے لیتے ہیں، جنتی مشعل کو لے لیتے ہیں، عرش کے اجالے کو لے لیتے ہیں، تاکہ محبوب کو بلا کر لایا جائے تو اجالے میں لایا جائے۔ جیسے ہی ارادہ جبریل کا ہوا، رب ارشاد فرماتا جبریل کیا ارادہ کر رہے ہو؟ کہا مولا رات اندھیری ہے، مکے کی جس واد گلی سے لے کر کے آنا ہے وہ جگہ بھی اندھیری ہے، تیرے محبوب کو اجالے میں لے کر آئے، روشنی میں لے کر کے آئے، جنت کا اجالا لے جائے، عرش کی قندیل لے جائے۔ رب نے فرمایا جبریل کیا تو یہ سمجھتا ہے میرا محبوب جنت کے اجالے کا محتاج ہے؟ کیا یہ سمجھتا ہے میرا محبوب عرش کی قندیل کا محتاج ہے؟ میں نے اپنے محبوب کے چہرے پر 70,000 اپنی غیرت کے پردوں کو ڈال رکھا ہے، جا ایک پردہ ہٹا دے، زمین سے لے کر آسمان تک اجالا ہی اجالا ہوگا، نور ہی نور ہو جائے گا، نور ہی نور ہو جائے گا۔ تبھی تو اعلی حضرت نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اجالا ہی اجالا ہو جائے گا۔ تبھی شاعر نے کہا عرش اعظم پہ پہنچے، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ مصطفیٰ روکتا کون ہے، آ بھی جاؤ، آ بھی جاؤ مصطفیٰ روکتا کون ہے۔ یہ معراج کی رات کی بات ہے۔ اور جانتے ہیں آپ میں نے کیا پڑھا پہلے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ حبیب، اللہ نے اپنے محبوب کو کہا حبیب، موسیٰ کو کہا کلیم، کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر عرض کی پروردگار کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ رب نے فرمایا کلیم وہ ہے، اور فرمایا رب نے فرمایا کلیم وہ ہے، میں کلیم اپنے گھر سے چلے مجھ سے بات کرنے کے ارادے سے، ملاقات کرنے کے ارادے سے تیار ہو کر آ جائے، بات کرنے کے لیے گھر سے چلا ہے، 40 دن کا چلہ کاٹنے کے لیے آ گیا طور پر، کوہ طور پر آ گیا، چاہتا ہے بات ہو جائے، چاہتا ہے ملاقات ہو جائے۔ کریم وہ ہے جو ارادہ کر کے آیا ہے، بات کرنے کے ارادے سے گھر چھوڑ دیا ہے، طور پر آ گیا ہے، وہ تو ارادے سے آ گیا ہے، میری مرضی ہے کلام کروں یا نہ کروں، سبحان اللہ، وہ آ گیا، اب مرضی میری، میں کلام کروں یا نہ کروں۔ حبیب وہ ہے جنت کو سجا دیا ہے، حوران نے جنت کو سجا دیا ہے، فرشتوں کو بھیج دیا ہے بلانے کے لیے، میں انتظار کر رہا ہوں، یہ حبیب کی مرضی ہے، وہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ اکبر۔ کلیم اور حبیب کا فرق تو ملاحظہ فرمائے، کلیم وہ ہے کوہ طور پر آئے تو حکم ہو کہ جوتے اتار کرا، تجلی الہی پڑے گی، جوتے اتار گیا، اور جب جوتا اتار کر رب نے اپنے نور کے کروڑویں حصے کے سوئی کے ناکے کے برابر تجلی کو طور پر ڈالا تو موسیٰ ہو گئے بے ہوش۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ بے ہوش موسیٰ کلیم اللہ طور چل کر کے ہو گیا سرما۔ غور فرمائیں کس کیسا دیکھا، رب کی تجلی کو، اللہ نے رب کے تجلی کو، نور کی تجلی کو کروڑویں حصے کے سور کے ناکے کے برابر دیکھا۔ لیکن کمال آپ دیکھیں، آ گئے طور پر نہ کمال دیکھیں، 40 دن کے بعد آپ کی بیوی تھی جن کا نام تھا حضرت صفورہ، جب واپس چلے تو رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ چہرے پر نقاب ڈال کر جانا، چہرے پر پردے ڈال کر جا، کیوں ہے نبی کے رخ پر 70,000 پردے رب نے ڈالے، کیوں، راز کیا ہے؟ ادھر طور پر دیکھا تو رب نے فرمایا چہرے پر نقاب ڈالنا موسیٰ، اس لیے کہ تو نے رب کے نور کی تجلی کو دیکھا ہے، اب کسی میں ہمت نہیں وہ تیرے چہرے کو دیکھ لے، کسی میں طاقت نہیں وہ تیری آنکھوں کے نور کو دیکھ لے۔ دیکھا تھا طور پر
حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھ کی بینائی کا عالم یہ تھا، 30 میل دور سے کالی چونٹی کو کالی رات میں کالے پتھر پر 30 میل دور سے دیکھ لیا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ، 30 میل دور سے. اور جب چہرے پر نقاب ڈال کر آئے، پردہ ڈال کر آئے اور گھر میں تشریف لائے تو آپ کی بیوی حضرت صفورہ نے کہا سرتاج 40 دن کے بعد آئے ہو پھر بھی چہرہ چھپا کر آئے ہو، نقاب ڈال کر جلوہ دکھائیے، پردہ ہٹائیے، چلمن سرکائیے. موسیٰ کلیم اللہ بولے میں تو دکھا سکتا ہوں مگر تو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ میں رب کے نور کی تجلی دیکھ کر کے آیا ہوں. اگر تو دکھے گی تو تیری آنکھوں کا نور چلا جائے گا، آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی. رب کا حکم ہے پردہ ڈال کر آ تو پردہ ڈال کر آیا ہوں. لیکن بیوی تھی نا، بیوی کی ضد بھی تو ضد ہوتی ہے. اگر یہ ضد کر لے، اکبر الہ آباد کے شاعر ہیں اکبر، وہ کہتے ہیں اکبر دبے نہیں کبھی جرمن کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوج سے. لیکن شہید ہو گئے. ایک بس کے اندر بہت سارے سواری تھی، مسافر کے سفر چل رہا تھا، اچانک سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کی ہڈی ٹوٹی. لیکن عورت تھی کہ اس کی انگلی میں چوٹ آئی، بہت زیادہ رو رہی تھی. کسی نے پوچھا بہن کسی کا سر پھٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کا کچھ ہوا، تیری انگلی میں تھوڑی سی چوٹ ہے اور اتنا روتی ہے. تو غصے میں آ کر بولی تو جانتا ہے اس انگلی کی طاقت کو؟ بولے کیا مطلب؟ کہا مننے کے ابو کو اسی انگلی پر نچاتی ہوں، اسی پر نچاتی ہوں، جدھر انگلی ادھر وہ، جدھر انگلی ادھر وہ، بہت طاقت ہے اس کے اندر. تو جانتے ہو اب بیوی تھی حضرت صفورہ تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بیوی، کہتی ہے سرتاج جلوہ تو دکھانا ہی پڑے گا، چہرہ تو دکھانا ہی پڑے گا. موسیٰ کلیم اللہ بولے میں دکھا دوں گا لیکن تیرے آنکھوں کا نور چلا جائے گا، آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی. لیکن ضد کر بیٹھی تو آپ نے فرمایا پھر دیکھ لے. آپ چہرے سے نقاب ہٹانا چاہتے ہیں لیکن حضرت صفورہ بڑی چالاک تھی. دل میں خیال آیا میرے شوہر کہتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں کا نور ہی چلا جائے. تو آپ نے ہوشیاری یہ کی کہ اپنی ایک آنکھ کو بند کر لیا، ایک سے دیکھ لیا. کیا کیا؟ ایک آنکھ کو بند. بولی اگر ایک کا چلا جائے گا تو جائے، ایک تو باقی رہ جائے گی. ایک آنکھ کو کیا بند اور ایک آنکھ سے چہرہ موسیٰ دیکھا تو دیکھنے میں بڑا مزہ آیا، دیکھنے میں بڑا لطف آیا، دیکھنے میں بڑا سرور آیا. ایسا مزہ آیا کہ آنکھ کا نور تو چلا گیا لیکن آپ جلد بازی میں آپ نے پہلی آنکھ کو کھول دیا، دوسری آنکھ کو بند کر لیا. جب اس سے دیکھا تو بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، ایسا لگا کہ آپ کا اس کا نور چلا گیا. تو آپ نے پہلی والی کو کھولا اور بعد والی کو بند کیا تو پہلے والی آنکھ میں دوبارہ نور آ چکا تھا. سبحان اللہ. اب ایک آنکھ بند کرتی، ایک دیکھتی. موسیٰ کلیم اللہ کا دامن پکڑ کے بولی میرے سرکار میں نے آپ کی آنکھوں کو دیکھا ہے تو مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے. تم نے دور پر رب کے نور کو دیکھا ہوگا تو کتنا مزہ آیا ہوگا. اور موسیٰ کلیم اللہ بولے بیوی میں کیا، ارے یاد کرو سامنا کے لال کو میں نے تو دور پر دیکھا ہے. وہ معراج کی رات میں رب کو بنا حجاب دیکھے گا اس کو کیسا لگے گا. اللہ اکبر. معراج کی رات میں رب کے نور کو رب کا پروردگار عالم نے جیسے کمان کا فاصلہ ایسے دیکھا. اللہ اکبر. کہیں پہ کہا عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ مصطفیٰ روکتا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، آپ ہو یا مصطفیٰ دوسرا کون ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، برادران اسلام، پیارے آقا کے دیواروں، میں نے پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو. رسول تو رسول. ابھی آپ نے سنا آپ کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ جنت دے دیتے. سبحان اللہ. دے دیتے. یہ اختیار ملا ہے تو رسول کے صدقے میں ملا ہے. بے شک. نبی کی والدہ کا انتقال ہوا 6 سال کی میرے آقا کی عمر. 7 سال کی جب میرے سرکار کی عمر ہوئی تو آپ کی چشمان مبارک، آپ کی آنکھ مبارک دکھ آئی، آشوب کر آئی. حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا ہیں، ان کی کفالت میں مصطفیٰ ہیں. دیکھا تو آنکھوں میں درد ہے، آقا کی آنکھیں لال ہیں. کسی نے آ کر بتایا کہ ایک کاہن رہا کرتا ہے قریب میں، وہ کچھ پڑھ کر کے دم کر دیتا ہے.
आंखें अगर दुख आती है तो ठीक हो जाती है, बुखार आता है तो उतर जाता है। सरकार को लेकर सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काहिर के पास पहुंचते हैं। मेरे आका की उम्र 7 बरस की है और जाकर के अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये मेरा पोता है, मोहम्मद इसका नाम है, इसके बाबा का नाम अब्दुल्ला है, इसकी माँ का नाम आमना है, आंखें दुखाई हैं, क्या तुम इसका इलाज कर सकते हो? काहिर ने देखा, उस नजूमी ने देखा, तौरात और इंजील के आलिम ने देखा, किताब निकाल कर लाया, मुस्तफा के चेहरे को देखता है, कभी किताब के औरात को देखता है। कहता है अब्दुल मुत्तलिब इनका इलाज कराने मेरे पास लेकर के आए हो, ये इलाज कराने नहीं आया है बल्कि जमाने भर का इलाज करने के लिए आया है। क्या किया जाए, कैसी बातें करते हो? अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगा इनका लुआबे मुबारक लो और लुआबे मुबारक लेकर के इनकी आंख में लगा दो। सुभान अल्लाह, इनके लुआबे मुबारक में अल्लाह ने वो शिफा रखी है कि अगर बीमार आंखों में बीमार आंखों में लगाओ, आंखें अच्छी हो जाएं, और अगर बीमार पीले तो उसको शिफा मिल जाए। सुभान अल्लाह। 7 साल की उम्र सरकार की है, अंदाजा लगाएं, लुआबे दहन लगाया, सरकार का खुद लुआब लगा दिया आंखों में, शिफा मिल गई। 8 साल की उम्र मेरे आका की हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम बेटों को बुलाया, अबू लहब तू भी आ, अबू तालिब तुम भी आओ, हमजा तुम भी आ जाओ। तमाम को बुला कर कहा मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरा ये पोता मोहम्मद उम्र 8 साल, कोई है जो अपने पास रखने के लिए तैयार हो? अबू लहब ने कहा मुझे दे दो, लेकिन दादा ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुझे मैं अपने पोते को नहीं दे सकता। अल्लाहू अकबर, सबने मांगा, लेकिन आखिर में हजरत अली के बाप अबू तालिब ने कहा कि मुझे दे दो। अब देखें, अबू तालिब को देने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब तैयार हुए, जहन में बात थी। हालात बड़े कमजोर थे अबू तालिब के, हालात कमजोर, कभी कभी फाका भी हो जाता था। चाहिए तो ये था कि अबू तालिब को नबी को ना देते, खर्च बढ़ेगा, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मालूम था ये वो बच्चा है, ये वो आमना का दुलारा है, ये वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, खर्च बढ़ेगा नहीं बल्कि नबी के कदम पड़ जाएंगे, कभी घर में फाका होगा ही नहीं। अल्लाह बेशक। सरकार पहुंच गए अबू तालिब की किफालत में। अबू तालिब ने घर के अंदर एक कानून बनाया और वो कानून ये बना कि बच्चे घर में और भी हैं, लेकिन जब तक मोहम्मद नहीं खाते किसी दूसरे को खिलाते नहीं। देखें आप, पहले नबी खाएंगे, बाद में मेरे बच्चे खाएंगे। तमाम बच्चे एक बार इकट्ठा होकर के अबू तालिब के बच्चों ने कहा बाबा एक बात बताओ, मोहम्मद बाहर होते हैं, हमें भूख लगती है, आप हमें खाना खाने के लिए नहीं देते हो, इंतजार कराते रहते हो, हम ये नहीं कहते कि उनको खाना ना दो, ऐसा न कर लो, उनके हिस्से का खाना निकाल कर रख दिया करो, दस्तरखान बिछाकर हमें खिला दिया करो। अबू तालिब ने कहा था मेरे बच्चों तुम्हें मालूम नहीं है खाना कम हुआ करता है, हम खाने वाले ज्यादा हुआ करते हैं, लेकिन जब दस्तरखान पर मोहम्मद बैठ जाते हैं तो अल्लाह खाने में बरकतें अता फरमा दिया, खाने में बरकतें पैदा फरमा दिया करता है। 9 साल की उम्र मेरे सरकार की हो गई है। जब मेरे आका की उम्र 9 साल की हुई, मक्के के अंदर कहत पड़ गया, बारिश नहीं हुई, लोग परेशान हैं, और तमाम लोगों ने मीटिंग कर ली, बारिश नहीं होती क्या किया जाए। तमाम लोग मिलकर अबू तालिब के पास आए, अबू तालिब से कहा कभी भी जब बारिश नहीं हुआ करती तुम्हारे खानदान किसी इंसान को ले जाने के बाद हम खाना काबा में दुआ करते, बारिश हो जाया करती। अब्दुल मुत्तलिब को लेकर के और उनके दादा बाबा को लेकर गए, अब तुम हो शहर के अंदर, चलो हमारे साथ चलो, हम खाना काबा में चलते हैं, जाकर के दुआ करते हैं ताकि बारिश हो जाए। अबू तालिब चले, तमाम मक्के वाले चले, और चले पीछे पीछे सरकार भी चले गए। सुभान अल्लाह। 9 साल की उम्र में नबी भी चले गए, बच्चों को जाने की इजाजत नहीं थी। अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा, कहने लगे भतीजे मोहम्मद तू ना, कोई बच्चा किसी के साथ नहीं आता, तू ना। मेरे सरकार फरमाते चाचा मुझे आने दो, मुझे आने दो। कहा तो जनाब वाला सरकार चले गए, सबने दुआ की, बारिश न हुई, सब दुआएं मांग रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। आखिर में एक ने कहा ए अबू तालिब तेरा ये भतीजा बड़ा प्यारा है, सुभान अल्लाह, मेरा दिल चाहता है एक बार इस बच्चे को लब खोलने तो दो, जरा मुंह से बोलने तो दो। यकीन के साथ मैं कहता हूँ बच्चे की जबान से कलिमात अभी फजाए वसीक में गूंजेंगे कि बारिशें हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में
बच्चे तुम ही दुआ कर दो। मेरे आका मुस्कुरा कर फरमाते इसीलिए तो मैं आया हूँ, सुभान अल्लाह, इसीलिए तो आया हूँ। नबी ने नन्हे नन्हे हाथों को उठाया, आसमान की जानिब देखा। अभी आसमान की जानिब देखा ही था कि नन्हे से कानों में आवाज गूंजी, प्यारे मोहम्मद, हम तेरा आसमानों की जानिब नजरें उठाना देख रहे हैं। नजरों को उठाना तेरा काम है, बारिश का बरसाना तेरे रब का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारिश हुई कि पूरा इलाका जल थल हो गया, रहमतें आ गई, मजीद जाने मिल्लत इस्लामिया, बरकतें आ गई, पूरा इलाका हरा भरा हो गया। सरकार जनाब वाला उम्र बढ़ती चली जा रही है। सरकार की उम्र जब 12 साल की हो गई, सुभान अल्लाह, एक सफर पर जा रहे हैं आपके चचा अबू तालिब। तमाम काफिले वालों ने तय कर लिया मुल्क शाम का सफर करेंगे। मेरे सरकार पहुंचे अपने चाचा के पास तो कहा, चाचा मेरा दिल भी चाहता है कि मैं भी सफर पर तुम्हारे साथ चलूं, सुभान अल्लाह, काफिले के साथ चलूं। अबू तालिब ने कहा, बेटा लंबा सफर है, सूरज की तमाज़त, पैदल सफर तुम न जा सकोगे। करीब था कि सरकार की आंखों में आंसू आ जाए। अबू तालिब ने कहा, मैं अपने कांधों पर बिठाकर के तुझे सफर पर ले जाऊं ये तो गवारा है, मगर तेरी आंख में आंसू आए ये मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह देखें, प्यार देखें अजीजा ने, मुझे ये गवारा नहीं है। सरकार को साथ किया, मुल्क शाम के रास्ते पर एक राहिब रहा करता। मालूम है 400 साल की इसकी उम्र हो चुकी थी, 400 साल की उम्र। इसमें अपने उस्ताद से किताब को पढ़ा था, आसमानी किताब, और उसमें इसने ये पढ़ा था कि इस रास्ते से मुस्तफा जाने रहमत का गुजर होगा। नबी इस रास्ते से नबी आखिर समा जाएंगे और पहचान ये होगी कि गिरजाघर के सामने जो पेड़ है, इस पेड़ के साए में उनका काफिला ठहरेगा। अल्लाह अकबर। राहिब की उम्र 400 साल, फकीर रहता है गिरजाघर में और रो कर रब से दुआएं करता है, मौला इतनी जिंदगी तो दे दे जो तेरे महबूब का दीदार कर लूं, सुभान अल्लाह, तेरे महबूब का दीदार कर लूं। आज ये काफिला मक्का से मुल्क शाम के लिए चला है, काफिले के साथ प्यारे आका भी चले हैं। सुभान अल्लाह, अगर ये गिरजाघर का राहिब न जाने से मक्का की जानिब से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह, नूर की चमक आ रही है। ये उस गिरजाघर की छत पर टहल रहा है, कभी इधर कभी उधर। इसके खादिम ने कहा, बाबा आज क्या बात है, खाना नहीं खाओगे? बाबा आज क्या बात है, आप टहल रहे हो, परेशान नजर आ रहे हो। क्या प्यारा जवाब दिया था राहिब ने, ईसाई राहिब ने जवाब दिया। राहिब बोला, जा चला जा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मुझे पीने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ बाबा बताइए तो सही। कहा, आज मुझे पानी या खाना नहीं चाहिए, मुझे तो हुसैन का नाना चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान मुझे तो मुस्तफा का दीदार चाहिए। देखें जनाबी वाला काफिला आ गया, वहां आकर के ठहरा, पड़ाव डाला। सरकार की उम्र 12 साल की, 12 साल की। पेड़ के नीचे तमाम लोगों ने जनाब वाला कजाबे उतार दिए, बैठ गए। लेकिन राहिब ने देखा वो पेड़ जिसकी निशानदही की गई थी, सरकार की उम्र 12 साल, मेरे सरकार धूप में खड़े हैं, लेकिन जो लोग साये में जाकर के बैठ गए थे, पेड़ ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कि तुम मेरे साये में बैठ जाओ, तुम बैठोगे? जिसके सदक़े में अल्लाह ने मुझे पैदा किया है वो धूप में रहे, ये गवारा नहीं। अपने साये को समेट कर मुस्तफा पे कर दिया, सुभान अल्लाह। राहिब के जहन में बात आई, आओ मैं इन सब लोगों की दावत कर देता हूँ, अपने गिरजाघर में बुला लेता हूँ, और जब ये आ जाएंगे इनके देखें आप, राहिब ने कहा, इनको बुलाने का तो एक बहाना है, हकीकत में सरकार को बुलाना है। आपके कदम मेरे गिरजा में आ जाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जैसे ही दावत की तमाम लोग तो आ गए। अबू तालिब ने कहा, बेटा तुम न जाओ, तुम यहीं ठहरो, हम लोग आते हैं। सरकार यहीं ठहरे हैं, तमाम लोग खाना खाने गए। और जैसे ही गिरजाघर के पादरी ने देखा, राहिब ने देखा, सब आ गए, तो कहने लगा, कोई बातें तो न रहा। अबू तालिब बोले, मेरा एक भतीजा रह गया है, 12 साल की उम्र, बच्चा है, वो आया नहीं। तो मुस्कुराकर बोला, ये राहिब कैसे अजीब आदमी हो, बाराती आ गए हो, दूल्हा को छोड़कर चले आए हो, जिसके सदके में तुम्हें खाना मिल रहा है उसको छोड़ कर आए हो। बोलो, बारात में दूल्हा के सदके से तो खाना मिलता है ना,
بھائی نکاح کی برکتیں نہ ہو تو کھانا کون کھلائے گا؟ دولہا کے صدقے میں کہا دولہا کو چھوڑ کر کے آئے ہو جن کے انتظار میں نے 400 سال گزارے ہیں، راتوں کی نیندوں کو میں نے توڑا ہے، دن بھر میں ان کی یاد میں کھڑا ہو جاتا تھا اپنی بلڈنگ کی جگہ کی چھت پر کھڑے ہو کر انتظار کیا کرتا تھا آمنہ کا نام آتا ہوگا، آج دیدار کا وقت آیا ہے، تم چھوڑ کر چلے ٹھہرو، تم یہی رکو، محمد کو میں خود بلا کر کے لے کر گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ گیا، سرکار بیٹھے ہیں، گیا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے سرکار نے ایک بزرگ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا، نبی بیٹھے تو کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمائے بابا کیا ارادہ لے کر کے آئے ہو؟ کیا ارادہ لے کر کے آئے ہو؟ راہب بولا اے عبداللہ کے لختے جگر، اے آمنہ کے مہ پارے، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے تو اللہ کا محبوب ہے، تیرے دیدار کے لیے یہاں پہ میں آ کر کے رکا ہوں۔ ایک وقت وہ آئے گا جب تو اعلان نبوت کرے گا، اپنے دشمن بن جائیں گے، لیکن اے آمنہ کے لختے جگر میں تیرے دیدار کے لیے آیا تھا، اگر میری زندگی وفا کرے تو بہت اچھا، اگر وفا نہ کرے تو ایک گنس اپنے غلاموں میں مجھے شامل کر لو۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار ہیں، 12 سال کی عمر میں یہ پہلا سفر تھا، ابھی اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد کیا ہے، لیکن دیکھو جو مانگتا ہے اس کو مانگنے سے سوا دیتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ تو وہ رہے۔ یہ مولا علی شیر خدا، بات ذہن میں آئی تو سمجھے، مولا علی شیر خدا، جس وقت ابو جہل تو سرکار کا دشمن ہے نا، کھلا دشمن ہے، اس کے پاس ایک فقیر آیا تھا، دیکھا دینے کے دائیں دیکھے، اس کے پاس ایک فقیر آیا اور آ کر کے بولا ابو جہل کے پاس تو اپنی قوم کا اپنے قبیلے کا سردار ہے، پیسے والا ہے، دولت مند ہے، مجھے کچھ ضرورت ہے، ذرا مجھے کچھ پیسے دے دے، تیرے پاس آیا ہوں۔ تو اس نے ایک مذاق کیا اور اس کے ذہن میں ایک بات یہ آئی، اس نے کہا لاؤ اس کو اور تو کہیں نہیں بھیجتے، مولا علی کے دروازے پر بھیج دیتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یار، اس نے کہا فقیر میں تجھے ایک در بتاتا ہوں، ایک گھر بتاتا ہوں، ایک پتہ اور ایڈریس بتاتا ہوں، وہاں چلا جا۔ بولے کہاں؟ اس نے بتایا ابو طالب کا بیٹا ہے جس کا نام علی ہے، محمد کا اخی ہے، سبحان اللہ، وہاں چلا جا، اور اس نے اگر دے دیا تو اتنا مل جائے گا، کہیں باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بے شک بے شک۔ دشمن ہے لیکن بول سچ رہا ہے، کہا اتنا مل جائے گا۔ علی چلنے لگا فقیر تو اس نے بلایا اور بلا کر کے بولا ایک کام کر، وہ اگر پوچھے نا میرا نام کس نے بتایا ہے در یا گھر، تو جا کر کے یہ بتا دینا، میرا ایڈریس نہ بتانا، میرا پتہ نہ بتانا، میرا نشان نہ بتانا، گھر میں بتاتا ہوں تو آ کر نہ بتانا۔ فقیر نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہونا چاہیے، تب کام ہونا چاہیے۔ یہ چلا اور جا کر مولا علی کے دروازے پر پہنچا، جا کر آواز لگائی، اے علی تیرا گھر سلامت رہے، سبحان اللہ، تیرا در سلامت رہے، مکے کے بڑے رئیس میں تیرے دربار میں آیا ہوں، کچھ اللہ کے نام پر دے۔ اتنا سنا تو حضرت مولا علی شیر خدا باہر نکل کر آئے، آپ نے فرمایا دیں گے تو، لیکن یہ بتا کہ تجھے یہ بات کس نے بتائی ہے؟ مکے کا امیر ہوں میں، مکے کا بڑا رئیس میں ہوں، تجھے یہ کس نے بتایا؟ تو یہ بولا جس نے بتایا ہے اس نے اپنا نام چھپایا ہے، بتا نہیں سکتا۔ مسکرا کر مولا علی بولے جب تک تو اس کا بتائے گا نہیں نام، جب تک نہیں بنے گا تیرا کام، نام بتا۔ اب اس نے دیکھا کہ اگر نام نہیں بتاتا تو کام نہیں بنتا، تو اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور دل میں خیال کیا کوئی ابو جہل یہاں تھوڑی دیکھ رہا، بتا دو کام تو چلاؤ۔ تو یہ بولا ابو جہل نے بھیجا ہے۔ جیسے ہی ابو جہل کا نام مولا علی نے سنا تو ارشاد میں اب دوں گا اور ضرور دوں گا، اور اتنا ہی دوں گا اب تجھے کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ بولا جلدی عطا فرمائیے۔ علی بولے اپنے ہاتھ کو پھیلائیے۔ یہ بولا حضور پہلے اندر سے کچھ لے کر تو آئیے، اندر سے لے کر آئیے۔ علی بولے میں علی ہوں، علی علی اندر باہر کی ضرورت کا نام نہیں ہے، تو اپنے ہاتھ کو پھیلا، سبحان اللہ، ہاتھ کو پھیلا۔ علی نے کہا ہاتھ کو پھیلا، سائل نے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا، مولا علی نے پڑھ کر کے اس کی مٹھی پر کچھ دم فرما دیا اور کہا سن مٹھی بند کر لے، نہ خود دیکھنا نہ کسی دوسرے کو دکھانا، سب سے پہلے جا کر ابو جہل ہی کو دکھانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر ابو جہل نے سوچا کہ سائل چلا گیا ملے گا کچھ نہیں،
खाली हाथ आएगा तो उसने अपने दोस्तों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा देखो अभी खाली हाथ साहिल आएगा, हम उसका मजाक उड़ाएंगे, ये इंतजार में बैठा है। उधर हजरत अली ने मुट्ठी पर फूंक मार दी, कहा मुट्ठी बंद कर ले, खुद मत खोलना, न किसी दूसरे को दिखाना। मुट्ठी बंद करके फकीर सोचता है कि यार दिया ही क्या है जो खोल कर न देखूं, क्या मसल कर मुट्ठी को हिला कर देखता, कुछ चीज का हट नहीं होता। बोला यार क्या करूं, बात खराब न हो जाए, अगर आज के जमाने का होता तो फौरन मुट्ठी खोल कर देख लेता, लेकिन पुराने जमाने का था मुट्ठी खोल कर तो ना देखी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चला, सामने अबू जहल नजर आया, अबू जहल भाग कर आया, इसके बाजू को पकड़ करके बोला बोल अली के दरवाजे से तुम्हें क्या मिला। इतना सुनकर मुस्कुरा कर साहिल बोला न मुझे देखने का आर्डर है, न तुझे, न खुद देखने का आर्डर है, न किसी को दिखाने का आर्डर है, सबसे पहले तुझी को दिखाने का आर्डर है, तुझी को दिखाऊंगा। इतना सुना तो अबू जहल बोला जल्दी मुट्ठी खोल दिखाओ। तारीख बताती है कि अबू जहल और उसके साथियों के सामने इस फकीर ने अपनी मुट्ठी को खोला तो देखने वालों ने देखा कि इसकी मुट्ठी में एक कीमती हीरा रखा हुआ था। अबू जहल बोला उनके घर तो खाने के लिए नहीं, कहां से मिला ये हीरा? अपने मकान से दिया है या कहीं दुकान से दिया है? साहिल बोला, फकीर बोला यही तो कमाल है, ना मकान से दिया है ना दुकान से दिया है, हीरा फकत अपनी जबान से दिया है, जबान से दिया है। क्या हुआ? कहा मैंने हाथ को फैला दिया, मौला अली ने रब से लब को मिला दिया, मेरी मुट्ठी पर छू फरमा दिया, उनके रब ने उनकी फूंक को हीरा बना दिया। मैं सोचने लगा अल्लाह अल्लाह, अरे अली की छू का जब ये आलम है तो अली की अल्लाह हू का आलम क्या होगा? देते हैं शाहाने जमाना की होली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। ये मांगने की अदा है। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद। मांगने की अदा देखें आप। मिला मेरे सरकार प्यारे आका मुस्तफा जान रहमत का सफर मुकम्मल हुआ, उमर शरीफ पाक की बढ़ती चली गई। दूसरा सफर आपने जानते हैं 25 साल की उम्र में, और ये वो उम्र थी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह हुआ था। लेकिन कैसे? बहुत मालदार थी आप, दो शोहरों की बेवा थी हज़रत खदीजा। दिल में आपने ये इरादा कर लिया था अब मैं कोई निकाह न करूंगी, 2 शोहरों की बेवा हो गई हूँ। बड़ी शरीफ थी आप, नेक थी आप, बहुत लोगों ने चाहा था कि हमसे निकाह कर लें, शादियां कर लें, क्योंकि सोना आपके पास बहुत था, मक्के की बहुत बड़ी ताजिरा थी आप। लेकिन लोगों, सब लोगों का जहन दौलत पर था, सब लोग चाहते कि तो दौलत मिल जाएगी, इनका सोना मिल जाएगा, माल मिल जाएगा, ये तमाम लोग सोचते थे। खदीजा मिल गई तो माल मिल जाएगा, लेकिन खदीजा को क्या पता था कि एक दिन तुझे आमना का लाल मिल जाएगा। पर अज़ीज़ान गिरामी, मुस्तफ़ा की दयानतदारी का, मुस्तफ़ा की अमानतदारी का, मुस्तफ़ा की सदाकत का, मुस्तफ़ा की अमानत का डंक पूरे मक्के में बज रहा था। इनके जहन के अंदर एक बात आई। मैसरा इनका गुलाम था, कहा मैसरा जा तू अबू तालिब के पास था और उनसे जाकर के कह दे कि तुम्हारा जो भतीजा मोहम्मद है, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ मुल्क शाम तिजारत के लिए चला जाए और हम चाहें उसको हमारे माल को लेकर के जाएगा, जो मुनाफा होगा उसका 25% हम तुम्हारे नवासे, हम तुम्हारे भतीजे को दे देंगे। हज़रत जनाब वाला मैसरा गए अबू तालिब के पास और जाकर कहा तुम अपने भतीजे मोहम्मद को हमारे माल के साथ भेज दो। अज़ीज़ान इस्लामिया सरकार भी जाने के लिए तैयार हो गई। 25 साल की उम्र सरकार की हो चुकी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवारों, अब सुनो मैसरा ने क्या किया। हज़रत खदीजा ने कहा मैसरा मुझे किस लिए भेजो मालूम है क्या? कहा वो आमना का लाल जा रहा है, गोया वो तेरा मालिक बन करके जा रहा है, जो वो तुमसे कहे उनका हुक्म मानना, उनके खाने से पहले ना खाना, उनके सोने से पहले ना सोना, उनकी खिदमत करना, और जो जो वाकयात तू रास्ते में देखे वो सब आकर के मुझे बताना, सब आकर के मुझे बताना। चला है काफिला, मैसरा सरकार के पीछे पीछे चलता। ये खदीजा का गुलाम था। मैसरा देखता कि सरकार का कदम पत्थर पर पड़ता तो पत्थर मोम बन जाया करता। अल्लाह हू अकबर। मैसरा देखता
आसमान का बादल सरकार पर साया किया करता। मैं सुना देखता अगर पेड़ के साए में तमाम लोग चले जाते, नबी अगर धूप में रहते तो पेड़ सरकार पर साया कर लिया करता। मैं सुना देखता आसमान रास्ते में चलने वाले अगर दरिद्र आका को देखते तो सलाम कर लिया करते। मैं सुना देखता पहाड़ पे जाने नबी जाते तो पहाड़ झुक जाया करते। अजी जाने जाते सलामिया मुल्क शाम काफिला गया, इतना मुनाफा कमाया, इतना मुनाफा कि जाते ही माल भी बिक गया। और आज तक हज़रत खदीजा को किसी काम में इतना फायदा नहीं हुआ था जो नबी के जाने की बरकत से फायदा हो गया। सुभान अल्लाह। अब काफिला वापस आ रहा है, काफिला आ रहा है। हज़रत खदीजा मकान की छत पर खड़ी हो गई सरकार को देखने के लिए। और हज़रत खदीजा देखती हैं जब काफिला आ रहा है तो सामने सरकार जब नजर आए तो क्या देखा, तमाम काफिले वालों में सबसे ऊंचा सरकार का कद था। सुभान अल्लाह। चेहरा ऐसा चौदहवीं रात का चांद की चमक से ज्यादा मुस्तफा का चेहरा नूरानी था। अल्लाह अकबर। हज़रत खदीजा देखती आसमान का बादल उनके ऊपर साया करता हुआ आ रहा है। सरकार आ गए, मुस्तफा जान रहमत अबू तालिब के घर चले गए। इधर मैसरा को खदीजा ने बुला करके पूछा, बता तूने क्या कमाल देखा? कहने लगी, मैसरा ने कहा मैंने देखा आसमान का बादल उनके सर पर साया करता है। खदीजा बोली ये तो मैंने भी देखा। सुभान अल्लाह। तूने क्या देखा? मैंने देखा, कोई नया बता। का पत्थर, अगर पत्थर पर कलम पड़ जाता तो पत्थर मोम हो जाता। खदीजा बोली ये तो मैंने भी देखा है, कोई नया बता। अल्लाह अकबर। कहते कि अगर किसी पेड़ के करीब से गुजरते पेड़ छूट जाता। कहती है तो मैंने भी देखा है, कोई और बता। क्योंकि खदीजा ने छत पर से देख लिया है, पहाड़ आपको सलाम करते, परिंदे आपको सलाम करते। ये खूब सुनी तो दिल में हज़रत खदीजा की मोहब्बत पैदा हो गई। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत ये प्यार में बदल गई। शादी करने का तो इरादा नहीं था, लेकिन आपने एक औरत को बुलाया और बुलाकर कहा कि जाओ अबू तालिब से कहो कि अगर वो चाहे तो अपने भतीजे से मेरा निकाह कर सकते हैं। निकाह का पैगाम सरकार तक पहुंचा। अबू तालिब ने मंजूर कर लिया। 40 साल की उम्र थी हज़रत खदीजा। आप अंदाजा लगाएं, 40 साल की उम्र हज़रत खदीजा की थी और 25 साल की उम्र मेरे मुस्तफा की थी। 25 साल की उम्र। आखिर मेरे सरकार ने खदीजा से शादी क्यों की? आका चाहते तो बताओ, क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने के लिए दुनिया की औरतें क्या जन्नत की हूर बेकरार थी? भाई आपके गुलामों के लिए बेकरार है। लेकिन मेरे आका ने निकाह करके जमाने वालों को बताया, लोगों अल्लाह ने मुझे बेवाओं का आसरा बना करके भेजा है, बेबसों का बस बना करके भेजा है, बेबसों का बस बना करके भेजा है। हज़रत प्यारे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है कि जैसे ही मैंने पैगाम भिजवाया सरकार तशरीफ लाए तो हज़रत खदीजा कहती है कि मैं इस मकान के अंदर थी, दरवाजे की तरफ मैंने पीठ कर लिया, अपना चेहरा अंदर को दरवाजे की तरफ पुष्ट। नबी आए, मुझे ऐसा लगा मेरे घर के अंदर आमना के लाल ने कदम रखा तो गुलाब से ज्यादा खुशबू से मेरा घर महकने लगा। खुशबू की महक, नबी के नूर की चमक को मैंने ऐसे देखा कि मेरा चेहरा अंदर को था, बाहर दरवाजे की तरफ कमर थी, पुष्ट थी। लेकिन जैसे ही नबी आए तो ऐसा लगा कि जैसे कि मेरा पूरा घर का घर रोशन मुनव्वर हो गया। और मैंने देखा तो मुड़कर मुस्तफा को देखा, दिलो जान से मैं उनकी दीवानी बन गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, खदीजा क्यों बुलाया है? तेरा पैगाम आया था। बड़ा प्यारा जवाब हज़रत खदीजा ने दिया। हज़रत खदीजा कहती हैं, पहले बुलाया था तो अपने माल में को बिकवाने के लिए, तिजारत में शरीक करने के लिए पहले बुलाया था, तो माल ले जाने के लिए, माल को बिकवाने के लिए। अब बुलाया है तो अपनी जिंदगी तेरे हवाले करने के लिए, तुझको अपना सर का ताज बनाने के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप लोग देख रहे हैं कि चाय का शायद इंतजाम ये आज हमारे कमेटी वालों ने किसी ने कर दिया। बहुत अच्छी बात है, चाय भी पीते रहे। लेकिन मैंने देखा है कि चाय कहीं शुरू हो जाती है तो लोग हमें कम देखते हैं, चाय को ज्यादा देखने लगते हैं। ऐसा ना हो, आए चाय तो पियो, लेकिन जो आपको बनाकर पिलाई जा रही है, क्या किया हुआ जानते हैं रहमत नगर वालों ने कैसे पिलाया इसको? दूध में शक्कर को मिलाया, आसाम से नहीं, इसे टी को लिया, चाय को लिया, गैस पर रखा, बनाया, पिला दिया।
ہم جو پلانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ یہاں آپ کے اننت پور میں نہیں ملے گی، بے شک آپ کے آندھرا میں، کرناٹک میں، یو پی میں کہیں نہیں ملے گی، ہندوستان پاکستان میں نہیں ملتی ہے۔ کہاں سے آتی ہے معلوم ہے؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سبحان اللہ، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینے میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالے سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالے سے نہیں۔ یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، زندہ باد۔ توحید کی میں پیالے سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، اور پیو جام، ہم منع نہیں کرتے، پیو جام، لیکن قرینے کے اندر بڑا لطف آئے گا پھر پینے کے اندر، پیو جام لیکن قرینے کے اندر بڑا لطف آئے گا پھر پینے کے اندر، فرشتے پڑھیں پھر نماز جنازہ، جو مر جائے مومن مدینے کے اندر، فرشتے پڑھیں پھر نماز جنازہ، جو مر جائے مومن مدینے کے اندر۔ واہ کیا بات ہے! آج آپ کے سننے کا انداز بڑا پیارا ہے، اور بہت اچھے، آج لوگ بھی کافی تعداد میں نبی کے غلام بیٹھے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، وقت بہت مختصر رہتا ہے کہ مکمل ہو جاتا ہے، تقریب پورا مکمل ہونے کا ٹائم 11:30 تو بج چکے، لیکن آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کا پیار ہے، یہ آپ کا عشق، سمجھیں آپ۔ ادھر توجہ، پھر 5 منٹ آنے والی گفتگو کو آپ سماعت کر لیں انشاءاللہ۔ اگر دل کے اندر نبی کی محبت ہے نا، میرا امام تو یہ بولتا ہے، آپ لوگوں کے ذوق کو دیکھ کر، آپ کے شوق اور محبت اور پیار کو دیکھ کر، کہ اگر پوری ساری رات بھی سنایا جائے تو رات تو ختم ہو جائے گی، مصطفیٰ کی محبت کی بات ختم نہیں ہوگی۔ کسی کہنے والے نے کہا اس رات سے بڑھ کر کوئی رات نہ ہوگی، اس رات سے بڑھ کر کوئی رات نہ ہوگی، اس بات سے بڑھ کر کوئی بات نہ ہوگی، یہ بات چل رہی ہے، اس بات سے بڑھ کر کوئی بات نہ ہوگی، اس رات سے بڑھ کر کوئی رات نہ ہوگی، اور ملنے کو تو مل جائیں گے 100 بار، مگر ہم یہ مجمع، یہ محفل، یہ ملاقات نہ ہو گئی، یہ مجمع، کیونکہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ سرکار کا دیدار کیا، دیکھو دیکھنے کا انداز الگ الگ ہوا کرتا ہے، آج جو حضرت خدیجہ نے سرکار کو دیکھا ہے تو انداز بدلا ہوا ہے، کہتی ہیں اے آمنہ کے لال، تیرا دربار وہ دربار ہے، خالی کوئی گیا نہیں، جو مانگا، کہا نا جو میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو۔ خدیجہ نے کیا مانگا؟ اللہ اکبر، خدیجہ نے کیا مانگا؟ کہا دل چاہتا ہے، لوگ مال تو لینا چاہتے ہیں، میں آمنہ کا لال لینا چاہتی ہوں، اللہ اکبر۔ نکاح کی درخواست ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے، نکاح ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے نکاح میں آئے، کتنا سونا لے کر آئی معلوم ہے؟ سرکار فرماتے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس اتنا سونا لے کر آئی کہ سونے کا اگر ڈھیر لگا دیا جاتا اور ادھر آدمی کو کھڑا کر دیا جاتا تو نظر نہیں آیا کرتا، کتنا سونا ہوگا۔ لیکن نبی نے نکاح میں آ گئی، شادی کر لی تو مصطفیٰ نے سارا سونا غریبوں میں خیرات کر دیا، لٹا دیا، بھی اعلان نبوت نے کیا ہے، سونا لٹا دیا۔ جانتے ہو کس لیے؟ طریقت کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، اے امام جعفر صادق سے پوچھا تھا، اے امام یہ بتاؤ صبر کس چیز کا نام ہے اور شکر کس چیز کا نام ہے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا تھا اپنا بتاؤں یا تمہارا بتاؤں، اپنے خاندان کا بتاؤں، نبی کی آل کا بتاؤں یا عام لوگوں کا بتاؤں؟ سوالی نے کہا دونوں کا بتا دو۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا تھا تم لوگوں کا صبر تو یہ ہے کہ اگر ملتا ہے تو صبر کرتے ہو، نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہو، مل جاتا ہے تو شکر کر لیتے ہو، لیکن نبی کی آل کا معاملہ یہ ہے کہ اگر نہیں ملتا ہے تب بھی شکر ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ، نہیں ملتا تب بھی شکر ادا کیا کرتے ہیں، اور مل جاتا ہے تو اللہ کی راہ میں خیرات
کر دیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے ہیں. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اب زندگی سرکار کی زندگی میں حضرت حلیمہ آ گئی ہے، حضرت خدیجہ آ گئی ہے. اب سنو حضرت خدیجہ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت مکے کی سرزمین پر عورتوں کو ظلم کے پہاڑ کھولے جاتے تھے. لیکن حضرت خدیجہ سرکار کے نکاح میں آئی نا تو لوگوں میں عورتیں یہ کہا کرتی تھی، عورتیں آیا کرتی حضرت خدیجہ سے ملنے کے لیے، عورتیں آتی ملاقات کرتی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، عورتوں میں ایک بہت بڑی کمی یہ رہتی ہے کہ چغلخوری بہت کرتی ہے. صحیح بول رہا ہوں. اگر آپ کو کسی بات کو محلے میں پھیلانا ہو، بتانا ہو لوگوں کو، تو ایک عورت کو بتا دو بس. اب یہ پھر کیا کرے گی جانتے ہیں؟ پڑوسن کے پاس جائے گی اور اس کو جا کر کہے گی پتا ہے کیا ہوا، یہ ہوا، لیکن جب خود سے بتایا ہے تو کسی دوسری سے نہ بتانا. تجھ سے میں نے بول دیا کسی کو تو نہ بتانا نہیں. پھر دوسری جا کر فوراً یہ نکلے گی تو یہ اپنے گھر سے نکل کر دوسری کے گھر جائے گی اور جا کر کہیں سنا کیا ہوا، ایسا ایسا ہوا، لیکن میں نے تجھ کو بتایا تو کسی اور کو نہ بتانا. یہ کے بعد دیگر محرم خدیجہ کے پاس عورتیں آتی اور پوچھتی سرکار کی زندگی کے حالات. حضرت خدیجہ بتاتی تو پورے محلے کے اندر عورتیں جا کر پھیلا دیا کرتی تھی. کہتی تھی دیکھو اب یہ جناب والا مشہور ہو گیا، ایسی زندگی گزارو جیسی خدیجہ محمد کے ساتھ زندگی گزارے گا. کھانا بے مثال ہے، پینا بے مثال ہے، رہنا بے مثال ہے. حضرت خدیجہ کہتی کہ جب اگر مجھ کو بھوک لگتی اور سرکار باہر ہوتے تو میں دروازے کی جانب چہرہ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی اور نبی جب گھر میں تشریف لایا کرتے تھے میں آگے بڑھ کر نبی کا چہرہ دیکھ لیا کرتی تھی، بھوک میری مٹ جایا کرتی. سبحان اللہ. یار دیکھیں آپ ایسی زندگی گزارو. میرے آقا نے ازدواجی زندگی یہاں سے شروع ہوئی ہے. میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے آگے سے کر بتاتا ہوں کیسے زندگی سرکار نے گزاری، پھر اعلان نبوت کیسے کیا. آپ سنیں گے. میں یہ چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا ایمان یہ چاہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آئیں، تشریف لائیں ٹائم پر اور سماعت کریں، کیونکہ جتنا زیادہ جلدی آپ آئیں گے اتنا زیادہ جلدی پروگرام شروع ہوگا کہ مکمل ہوگا. اور میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا ہم سب کی بخشش کی ضمانت بن جائے گا انشاءاللہ. اس شعر کے ساتھ تقریر ختم ہے. شاعر نے کہا غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو. غیر کو اخلاق سے، ہاں اخلاق، میرے سرکار کا اخلاق بڑا پیارا ہے. سبحان اللہ، انک لعلی خلق عظیم قرآن فرمایا. اللہ کے محبوب کا بلند اخلاق ہے. غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو. سبحان اللہ. غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو. اور دیکھنا یہ زمانہ جھکے گا خود تمہارے سامنے، تم اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانا سیکھ لو. سر کو جھکانا سیکھ لو. استغفر اللہ.